ناظرین، عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ آج کا یہ ولاگ سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور معلوماتی ہوگا، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے اگر بعض اوقات آپ خریداری کرتے ہیں، کچھ چیزیں خریدتے ہیں، اس میں نقص نکلاتا ہے، آپ واپس کرنا چاہتے ہیں، آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا ان چیزوں کے پیسے واپس لینا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ آن لائن خریداری کرتے ہیں، کچھ لوگ ابھی جیسے بلیک فرائیڈے آ رہا ہے، اس میں لوگوں نے خریداری کرنی ہے، چیزوں کی قیمتیں کچھ کم ہوتی ہیں، یا پھر کرسمس کے بعد جب کافی زیادہ رعایت ہوتی ہے تو لوگ خریدتے ہیں، لیکن وہ چیز پسند نہیں آتی، واپس کرنا ہوتی ہے، کبھی چیز میں کوئی نقص نکل آتا ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آج کا ولاگ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ معلوماتی رہے گا، خصوصاً یہ جو ابھی بلیک فرائیڈے آ رہا ہے۔ اچھا، بلیک فرائیڈے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی میں بات کر دوں۔ اصل میں اس میں بھی کافی کنٹروورسی ہمارے چلتی ہے کہ یہ بلیک فرائیڈے نہیں ہے، اس کے رد عمل میں کہتے ہیں جی بلیسڈ فرائیڈے ہے۔ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی اس کو مذہبی چیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ 60s میں یو ایس میں فلیڈلفیا، وہاں پہ خریداری کی وجہ سے اتنا زیادہ رش ہوا کہ وہاں کے پولیس والوں نے اس کو بلیک فرائیڈے کا نام دیا کہ ٹریفک جو ہے اتنی زیادہ بے ہنگم ہو گئی ہے۔ اس سے پھر یہ خریداری کے ساتھ منسلک ہو کے تو اس کو یہ بلیک فرائیڈے اور بلیک ویک کے نام سے بھی جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ بہرحال سویڈن میں اگر آپ کوئی خریداری کرتے ہیں کنزیومر کی حیثیت سے، خریدار کی حیثیت سے، تو تقریباً 3 لیئرز ہیں آپ لوگوں کے لیے جو آپ کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ پہلی ہے یورپی یونین کے قوانین، جو سویڈن بھی ظاہر ان کو مانتا ہے۔ دوسرا ہے سویڈن کے اپنے قوانین جو ایک کنزیومر کے لیے، ایک خریدار کے لیے جو بنائے گئے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ بعض دکانیں یا ادارے انہوں نے اپنے طور پہ کچھ اپنے خریداروں کو سہولت دینے کے لیے قانون بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 جو ہے وہ کہہ لیں کہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ کنزیومر کو، خریدار کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، ان کو سہولتیں دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے اور آپ واپس کرنا چاہتے ہیں، جس کو اوپت شاپ سویڈن میں کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، لیکن آپ نہیں رکھنا چاہتے کسی ایسی ریزن کی وجہ سے، یا آپ وداؤٹ اینی ریزن سمجھتے ہیں نہیں یار یہ میں نے خرید لیا، نہیں میں واپس کرتا ہوں، اس کی بجائے میں کوئی اور چیز لے لیتا ہوں، تو اس کا جو ہے وہ لیگل قانونی طریقہ یہ ہے کہ قانونی طور پہ دکانداروں پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اوپت شاپ آپ کو دیں، وہ ضرور اس کا حق رکھیں، لیکن یہاں سویڈن میں ہوتا ہے اور اکثر انہوں نے دکان پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کی جو ہے وہ اوپت شاپ، اس کی واپس کرنے کی مدت کتنی ہے، 2 ویک ہے، 1 ویک ہے یا 4 ویک ہے۔ اور بعض چیزوں پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ اوپت شاپ نہیں ہے، یعنی یہ چیز آپ واپس نہیں کر سکتے، یہ تبدیل کر سکتے ہیں، واپس نہیں کر سکتے۔ تو اوپن شاپ میں ہوتا ہے کہ آپ چیز واپس کر کے پیسے واپس لے لیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ تبدیل کریں، آپ کی مرضی، آپ پیسے جو ہے وہ لے لیں۔ عمومی طور پہ جو ہے اس کا جو ہے وہ 14 سے 28 دن کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ چیز خریدی اور آپ واپس کر دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ واپس نہیں کر سکتے، جیسے جیولری ہے، جو ہائیجین سے متعلقہ چیزیں ہیں، انڈر گارمنٹس ہیں، یا پھول وغیرہ ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، گوشت وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ اوپت شاپ کے اس قانون میں نہیں آتی، اور اس کے لیے کہ آپ کے پاس رسید ہونی ضروری ہے۔ آپ جب واپس کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ رسید ہوگی، اور اگر فار ایگزامپل کسی نے آپ کو گفٹ دیا ہے، ظاہر گفٹ پہ رسید وغیرہ نہیں ہے، تو بعض دکان والے جو ہے وہ ریپلیس کر دیتے ہیں، رنگ چینج کر دیتے ہیں، سائز چینج کر دیتے ہیں، یا اگر وہ بہت اچھی ہو تو آپ کو اس کی قیمت واپس بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے چیز وہاں پہ لے کے جانی ہے تو اس کی پیکنگ ہونی چاہیے، اس کے پاس لیبل اگر اس پہ لگا ہے، جیسے شرٹ ہے، کوئی چیز ہے، اس کے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے، اگر آپ لیبل کاٹ دیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے مسئلہ ہوگا، تو وہ یعنی اسی حالت میں ہونی چاہیے۔ بعض دکان ایسے کہتے ہیں کہ اگر آپ چیز کھول بھی لیں، اس کو استعمال بھی کر لیں چند دن، پھر بھی آپ واپس کر سکتے ہیں۔ تو یہ جیسے میں نے کہا کہ تیسرا، یہ ہر دکان کے اپنے اپنے قانون ہوتے ہیں، وہ قانون سب پہ لاگو نہیں ہوتا، اور اوپن شاپ یا چیز واپس دینے کا حق قانون کی روح سے ضروری نہیں ہے، یہ دکان کی مرضی ہے۔ اگر وہ کہیں جی ہماری اوپن شاپ بالکل نہیں ہے تو یہ بھی غیر قانونی چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے جب یہ چیز واپس کرنے کے لیے جانا ہے
تو آپ نے رسید ہر چیز دینی ہے، اور بعض اوقات وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں واپس کر رہے ہیں، آپ وجہ بتا سکتے ہیں، یا آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے پسند نہیں آئی، میں نہیں لینا چاہتا، تو وہ واپس کر لیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا یہاں پہ یہ سسٹم چلتا ہے، اور اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ فائدہ رہتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو چیزیں سستی یا کم پرائز پہ، ریڈیوس پرائز پہ، جس کو سویٹس میں ریا کہتے ہیں، اس پہ لگی ہوں، وہ بعض اوقات واپس نہیں کرتے۔ تو یہ اس چیز کا اطمینان کر لینا چاہیے اگر آپ نے چیز واپس کرنی ہے۔ یا بعض کہتے ہیں جی کہ ہم صرف ریپلیس کر دیں گے، سائز چینج کر دیں گے، رنگ چینج کر دیں گے، لیکن قیمت نہیں دیں گے۔ اچھا، دوسری چیز آتی ہے کہ آپ نے آن لائن خریداری یہاں پہ کی ہے، آج کل لوگ بہت کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں، فون کے ذریعے کرتے ہیں، اور وہ آپ واپس کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کو پسند نہیں آئی، اس میں کسی قسم کا نقص بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو پسند نہیں آئی، تو اس میں یہ قانون یہ ہے کہ 14 دن کے اندر اندر، 2 ویکس کے اندر اندر آپ وہ چیز واپس کر سکتے ہیں۔ چیز کی قیمت کم از کم 400 کرون ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے 50 کرون کی چیز لے لیا اور فون پر وہ کہ میں واپس کرنی ہے۔ تیسرا چیز یہ ہے کہ یہ جو ریٹیلر ہے، جو ادارہ ہے، دکان ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض جو ہے وہ رائٹ دیتے ہیں کہ آپ 14 دن یا زیادہ دن تک بھی واپس کر سکتے ہیں، اور وہ ساتھ لیبل بھی دے دیتے ہیں کہ آپ کو ناپسند آئے تو اس پہ آپ واپس کریں، لیکن قانونی طور پہ اگر آپ کو واپس کرنی تو ڈاک کا خرچ آپ کو خود دینا ہے، اس ادارے نے نہیں دینا۔ تو یہ جب خریداری آپ کر رہے ہوں تو اس چیز کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ تھا انٹرنیٹ کے حوالے سے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے چیز خریدی ہے لیکن اس میں کوئی نقص نکلا ہے، جس کو فیکٹری مینوفیکچرنگ کہہ لیں کہ کوئی فالٹ ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ جس وقت آپ نے چیز خریدی ہے اس وقت اس میں نقص ہو۔ مثلا آپ نے کوئی الیکٹریکل کی چیز لی ہے، مہینے بعد خراب ہو گئی ہے، کوئی کپڑا خریدا ہے، شرٹ خریدی ہے، وہ 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنا پھٹ گئی ہے، یا اس کی جو سٹیچنگ ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اس کا کلر خراب ہو گیا ہے دھونے کی وجہ سے، یا کوئی اس میں یا کسی اور چیز میں کوئی نقص نکلا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ آپ 6 مہینے کے اندر اندر آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ 6 ماہ کے اندر اندر اگر اس میں کوئی نقص آ جائے، جو اس کو کہتے ہیں جی اس کی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، تو یہ آپ کو 6 مہینے میں ایزی ہے۔ 6 مہینے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پھر اس کو کافی پروو کرنا پڑے گا کہ یہ شروع سے ایسا تھا، یا یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ بنانے کی وجہ سے نقص ہے۔ تو جس کو بنانے کی وجہ سے، مینوفیکچرنگ کی وجہ سے جو فالٹ آیا ہو وہ اس میں آ جاتا ہے، اور کمپنی جو ہے وہ آپ کا مطالبہ پورا کرتی ہے، عموماً وہ چیز ریپلیس کر دیتے ہیں، آپ کو پیسے آپ کو نہیں دیں گے۔ بہت اگر اچھا کوئی ایسا ادارہ ہے، دکان ہے، یا اگر آپ پیسے واپس لینا چاہتے ہیں تو شاید وہ دے دیں، لیکن وہ آپ کو جو ہے وہ ریپلیس کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ یہ یہاں پہ ایل کی گانتن، ان کی سروس کافی اچھی ہے، ان سے ہم نے وہ ایک چھوٹا ویکیوم کلینر لیا، ہینڈی جو ہوتا ہے، تو 11 مہینے کے بعد وہ خراب ہو گیا۔ تو 11 مہینے کے بعد میں گیا، ہم نے کہا جی کہ یہ کام نہیں کر رہا، تو اس نے جناب اس کو چیک کیا، اور یہاں پہ بہت سی دکانوں میں یہ بھی سسٹم اچھا ہے کہ آپ جب خریدتے وقت اپنا ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں، اس کو رسید نکال لیتے ہیں، آپ کو رسید اب رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا کئی دکانوں کے اگر آپ ممبر ہیں تو وہ نکال لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا اچھا سسٹم ہے، کیونکہ سال کے بعد رسیدیں سنبھالنا اور رسیدوں کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ اس کی پوری جتنی قیمت تھی اس ویکیوم کلینر کی، وہ ہمیں چیک دے دیا کہ آپ جا کے کوئی اور چیز خرید، یہی خرید لیں، جو مرضی خرید لیں اپنے دکان سے۔ تو یعنی وہ پیسے نہیں دیتے، اس کی وہ رقم دے دیتے ہیں۔ یہ میں نے کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف دکانوں پہ، لیکن آپ کا جو رائٹ ہے وہ 6 منتھ میں اگر خرابی ہو جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ ریٹن کمپلینٹ کر سکتے ہیں، جس کو ریکلمیرا کہتے ہیں، تو آپ ریکلمیشن کر سکتے ہیں اس چیز کی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مجھے پیسے واپس دے دیے۔ اس کے بعد یہاں سویڈن میں سیکنڈ ہینڈ خریداری بہت ہوتی ہے، لوگ مارکیٹ ناز آپ کو کہتے ہیں، اکثر جگہوں پہ چلتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو تو ادارے فروخت کر رہے ہیں وہاں تو قانون نافذ ہوتا ہے، لیکن جو پرائیویٹلی جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی نقص آ گیا تو آپ پرسنل نیگوسیشن وغیرہ کر سکتے ہیں، یا پھر عدالت میں جا سکتے ہیں کہ جناب میں نے ان سے چیز خریدی تھی، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے کہ کتنی رقم کی چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سیکنڈ ہینڈ چیز خریدنی ہو تو اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ پیسے پے کریں، آپ سوئچ سے کریں، کیش نہ کریں۔ سوئچ سے کرنے کی صورت میں آپ کے پاس ایک ثبوت آ جائے گا کہ یہ میں نے چیز خریدی تھی،
کیش کی صورت میں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بعض وقت وہ رسید دیتے بھی نہیں ہیں. لیکن اگر یہ ساری صورتحال اگر ہو سیکنڈ ہینڈ کی یا اوپن شاپ کی، یا آپ نے واپس کرنی ہے، یہ صورتحال کسی جگہ پہ دکان والوں سے سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی، تو یہاں پہ ایک ادارہ ہے نیشنل بورڈ آف کنزیومرز ڈسپیوٹ ARN. ان کے پاس آپ اپنی درخواست دے سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے، آن لائن کے ذریعے. اور یہ درخواست آپ نے ان کے پاس دینی ہے جب آپ پہلے تو آپ دکان والوں کے پاس جائیں گے، وہاں پہ اگر معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا تو ودن 1 ایئر اس یعنی کمپلینٹ کے ودن 1 ایئر آپ نے ان کے پاس جانا ہے، اس سے زیادہ دیر نہیں آپ کر سکتے. اور جب آپ ان کو درخواست اپنی دے دیں گے تو یہ اس میں 6 مہینے لگاتے ہیں فیصلہ کرنے میں، 6 مہینے میں وہ آپ کو فیصلہ کر کے بتا دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سی جو میونسپیلٹیز ہیں، کمیون ہیں، ان کے پاس ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو خریداری کے حوالے سے آپ کو مشورہ دیتے ہیں. وہ اکثر انگلش بھی بول لیتے ہیں، کچھ دوسری زبانیں بھی. تو وہاں پہ جا کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے چیز خریدی تھی، مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے، یا یہ میں نے کام کروایا گھر میں، سروسز کروائی ہیں، میرا اس کے ساتھ یہ مطالبہ ہے، اس نے یہ نہیں کیا. تو کمیون کے ساتھ ہمیشہ آپ جو ہے وہ جائے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے لیے، وہ آپ کو رائٹ وے انفارمیشن دیں گے خریداری کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، یا کسی اور چیز میں جو ہے وہ اگر معاملہ ہوا ہے. اور اس کے بعد اگر پھر معاملہ پھر بھی سیٹل نہیں ہوتا تو یہاں پہ کنزیومر امبیڈسمین ہے، محتسب ہے خریداری کا، وہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے ڈسپیوٹس جو ہیں ان میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کو جو ہے وہ مدد دیتا ہے. اور پھر ایک اور یہاں پہ ہے آپ کی سہولت کے لیے ہالو کنزیومر، وہ ایک آپ کو انفارمیشن ایڈوائزری سروس ہے، وہ آپ کو طریقہ کار بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو بہرحال آج کا ولاگ موسٹلی اس لیے تھا کہ چونکہ ابھی خریداری کا یہ بوم آ رہا ہے، بلیک ویک اور بلیک فرائیڈے، اور لوگوں کو ذرا 24-25 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، بجٹ بھی جیب میں کافی ہوتا ہے، تو خریداری کے لیے آدمی نکلتا ہے، پھر کرسمس میں بھی اور اس کے بعد بھی. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ کس حد تک جو ہے آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوا ہے ولاگ، اور اس میں اگر کچھ ایسی چیز مسنگ ہے تو ہمارے بہت سے اچھے لرنڈ میرے ویورز ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ اکثر میری طرف سے جواب دے دیتے ہیں، تو آپ اس میں جواب دے دیے، اپنی طرف سے کچھ ایڈ کیجئے، اور پسند آئے تو یہاں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو خریداری کرتے وقت کہتے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ ضرور آپ چیک کر لیں، چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ خریداری کریں. اور مجھے یہاں پہ کسی کا کال یاد آیا کہ وین ایور یو بائی اینی تھنگ تھنک ٹوائس whether it is necessary, in fact whether you can do without it or not. کہ جب بھی اگر آپ نے چیز خریدنی ہے تو 2 دفعہ اس کو ضرور سوچ لیں کہ کیا یہی ہے، ضروری ہے، تاکہ پھر آپ کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے. اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ.